اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مورت احرام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے، تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اس سے ذوق شوق سے کھا لو۔ اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کو لیے سب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں ان کو کھلاتے اور بہلاتے رہو، اور اس سے معقول باتیں کہتے رہو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس سے کچھ دے دیا کرو، اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، پس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول باتیں کہیں۔ لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ، بشرط یہ کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو، یا قرض ہے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو، عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم میں سے زیادہ قریب ہے، یہ حصہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4، لیکن یہ تقسیم وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہو، یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو، کی جائے۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصہ تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، مگر اس کے بھائی بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب سے
سب 1/3 میں شریک ہوں گے یا حصے میں ادائے وصیت اور قرض بشرط یہ کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے اور خدا نہایت علم والا نہایت حلم والا ہے۔ یہ تمہارا احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کو ذلت کا عذاب دے گا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری اور کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ خدا انہیں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بڑی حرکت کر بیٹھے ہیں پھر جلد توبہ قبول کر لیتا ہے، پس ایسے لوگ پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ پر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو شخص تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سال مال دے چکو ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لے لو گے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد وثاق بھی لے چکی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان نکاح مت کرو مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات ہے اور بہت برا دستور تھا۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھے کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائے، یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی کے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتیں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرط یہ کہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا
آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے، اس کی آدھی ان کو دی جائے گی۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور ہو جاؤ۔ خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوئے ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ خدا کو آسان ہے۔